الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں ایک زوردار آواز گونجے گی، اس کے بعد شوال میں ہنگامہ برپا ہوگا اور قبائلی فتنے اٹھ کھڑی ہوں گی، ذو الحجہ میں ندیاں بہیں گی اور محرم کا مہینہ بہت سخت ہوگا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آواز کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نصف رمضان المبارک میں جمعے کی رات کو ایک دھماکے دار آواز آئے گی جو سوئے ہوئے لوگوں کو جگا دے گی اور کھڑے لوگوں کو بٹھا دے گی۔ شریف زادیاں اپنے گھروں سے باہر آئیں گی۔ جب تم جمعے کے روز فجر کی نماز ادا کر لو تو اپنے گھروں میں داخل ہو جانا، دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اپنی چادریں اوڑھ لینا اور کان بند کر لینا۔ جب تمہیں اس آواز کا احساس ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر جانا۔ جو اس عمل پر عمل کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ 2026 میں قیامت کے علامات کے حوالے سے بہت سی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ قیامت کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری بھی ایک عظیم نشانی ہے، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن اگر تو چاہے تو میں تیرے سامنے قیامت کی علامات بیان کر دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تو دیکھے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے رہی ہے، بکریوں کے چرواہے بلند و بالا عمارتوں پر فخر محسوس کر رہے ہیں اور بھوکے ننگے پاؤں اور ننگے بدن لوگ عوامی لیڈر بن رہے ہیں، تو سمجھ لینا کہ یہ قیامت کی علامات میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد عربوں کے حالات کی تبدیلی ہے۔ بدوؤں کے ہاتھ میں حکومت آئے گی، وہ ملکوں پر قبضہ کریں گے، مال کی فراوانی ہوگی اور مضبوط عمارتیں بنائیں گے، پھر اس پر فخر کریں گے۔ اب ہم قیامت کے چند بڑی نشانیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قیامت سے پہلے کچھ دن آئیں گے جب علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی اور زمین پر قتل و فساد ہوگا، علماء فوت ہو جائیں گے اور جاہل لوگ حکمرانی کے عہدوں پر فائز ہوں گے۔ وہ نہ صرف خود گمراہ ہوں گے بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے اور ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اس کے علاوہ کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ ملیں گے اور بتوں کی پوجا کریں گے۔ قبائلی بغاوتیں اور قتل و خون جاری رہیں گے اور بعض افراد یہ سوچیں گے کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ ایک عجیب و غریب نشانی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کے عام حالات بدل جائیں گے۔ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ جو لوگ معمولی حالات میں رہتے ہیں وہ بڑے عہدوں پر فائز ہوں گے۔ بکریوں کے چرواہے عمارتوں کی تزئین و آرائش میں فخر کریں گے اور مالدار لوگ اپنی دولت پر فخر کریں گے۔ سورج اور چاند کے گرہن رمضان کی پہلی اور 15ویں تاریخ کو ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ کبھی پہلے پیش نہیں آئے تھے اور ایک نادر واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم راتوں رات اٹھایا نہیں جائے گا بلکہ علماء کے فوت ہونے کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ زمین پر کوئی عالم نہیں رہے گا اور لوگ جاہلوں کو لیڈر بنائیں گے جو بغیر علم کے فیصلے کریں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ زمین پر قتل و فساد عام ہو جائے گا، لوگ آپس میں لڑیں گے اور امن قائم نہیں رہے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی جھوٹے نبی ظاہر ہوئے، جیسے اسود، انسا اور مسلمہ، جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا۔ ان کے بعد مسلمانوں کو ان سے نبرد آزما ہونا پڑا اور کئی جنگیں ہوئیں جن میں بعض چھوٹے نبی، جھوٹے نبی مارے گئے اور بعض اسلام قبول کر گئے۔ ہر دور میں فتنوں، جھوٹے دعوے داروں اور معاشرتی تباہی کے آثار نظر آتے ہیں اور یہ قیامت کی نشانیوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر دن اور ہر لمحہ اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ ہر فرد کو اللہ تعالیٰ کی عبادت، توبہ اور نیک اعمال
اعمال میں مشغول رہنا چاہیے تاکہ اچانک کسی فتنے یا آزمائش کا شکار نہ ہو اور زندگی کے اختتام پر نجات حاصل ہو۔ قیامت کی یہ علامات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ دنیا کی فانی چیزوں میں نہیں الجھنا چاہیے بلکہ علم، ایمان اور عمل صالح پر توجہ دینی چاہیے۔